ایسی صورتحال میں یہ جو کچھ معاملہ شروع ہوا ہے اس کو سادگی سے نہ لیں، سطحی نہ لیں، اس کے بارے میں سادہ لوحی نہ دکھائیں، حساسیت دکھائیں اس کے بارے میں۔ دین کے معاملے میں جو ذمہ داری شیعہ علماء کی بنتی ہے، تشیع کو بچانا۔ تشیع دو طرف سے خطرے میں ہے، یہ طبقہ، یہ نصیری طبقہ، گستاخ طبقہ، یہ حطاق طبقہ، یہ دو دہارا خنجر، دو دہاری تلوار لے کر میدان میں آیا ہے۔ اس کو دی گئی ہے اس کے ہاتھ میں تلوار تیار کر کے، ایک دھار سے تشیع کی جڑیں کاٹنا اور دوسری دھار سے امت کو کاٹنا، شیعہ اور سنی میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ بات کھول کے کرنے والی تھی، اس بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ تشیع کے نام پر جو گستاخیاں حطاقیاں ہو رہی ہیں، یہ تشیع سے جب تک علیحدہ نہیں کرو گے تو ساری جو غبار ہے، ساری جو مصیبتیں تشیع پہ گراتے جائیں گے۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مفتی کرتے غالی ہیں بدتمیزی، اور وہ فتویٰ شیعہ کے خلاف دیتے ہیں، اور کوہاٹ میں غالی نہیں مرتا، شیعہ مرتا ہے۔ آج تک کوئی غالی نہیں مرا، آج تک کوئی نصیری پاکستان میں نہیں مرا۔ آگ انہوں نے لگائی ہے، آگ لگا کے خود محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر شیعہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے یزیدی لشکر پہلے سے تشیع کے خون کے پیاسے، وہ تشیع کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو بہانہ دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک لشکر ہے، ناصبی اور نصیری ایک لشکر کے دو ونگ ہیں، ایک لشکر کے دو دھڑے ہیں، دو برگیڈ ہیں۔ ایک کا کام آگ لگانا، ایک کا کام آگ لگانے کے لیے ماحول بنانا، فتنہ، دوسرے کا کام آگ لگانا اور قتل و غارت کرنا ہے۔ ایک دوسرے کے کام کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہی علماء کرام جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تلمیذ تھے، تو ان علماء کرام کو اس وقت سے پتہ ہے کہ یہ ففتھ کالم تشیع کے اندر موجود ہے، جو تشیع کے اعتقادات کی نفی کر رہا ہے، تشیع کے تمام مبانی کی نفی کر رہا ہے۔ اور کھلا یہ لشکر بنتا گیا، تقویت پاتا گیا۔ علماء خاموش بیٹھ کے دیکھتے رہے، محتاط رویے اپنے جاری رکھے، اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ فیصلہ کن بات کی، نہ فیصلہ کن قدم اٹھایا، نہ کبھی دو ٹوک فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک طرف سے تشیع کے نام پر شرک و کفر پھیلایا، سرین کفر پھیلایا انہوں نے۔ جب یہ علی اللہ کہتے ہیں تو کفر ہے، جب یہ حسین جل جلالہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ ذوالجناح خالق کائنات ہے، اور نعوذ باللہ اللہ بھی مخلوق ہے، اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدترین کفر ہے یہ۔ اور یہ شیعہ کے سٹیج پر یہ کافر اور یہ مشرک آ کر کہتے رہے ہیں، اور یہ کلپ سارے علماء کے موبائل کے اندر موجود ہیں، ابھی بھی چیک کر لیں، ان کے پاس موجود ہیں یہ سارے۔ خب جب یہ برگیڈ آپ کے سامنے ہے تو ان کو کھل کے لوگوں کو بتائیں۔ اگر انسان کے جسم میں، عزیزان، آج دن آپ کو تجربہ ہے، عورت مرد کے آپریشن ہوتے ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے کہ اس کے اندر سے رسولیاں نکلیں، غدودیں نکلیں، زہریلی سرطانی غدود اندر نکلیں۔ جب کسی جسم کے اندر سرطانی غدود بن جائیں اور پتہ بھی چل جائے تو پھر اس کو خاموشی سے نہیں، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، فوراً اسپتال میں جا کر سرجری کی ضرورت ہے۔ سرجن کے پاس لے جاؤ، وہ کاٹ کے باہر نکال کے پھینک دے سرطانی غدودیں۔ اگر یہ سرطانی غدودیں باہر نکال کے پھینک دیں، یہ آپ کا عزیز بچ جائے گا، یہ سالم رہے گا، یہ سالوں زندہ رہے گا، اور اس کی نسل ہوگی، اولاد ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے چشم پوشی کی، آپ نے ان غدودوں کو سمجھا اس کی صحت ہے، چونکہ غدودیں اندر بھاری ہیں اور یہ وزن زیادہ ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کھانے کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہے، یہ غدودوں کی وجہ سے وزن زیادہ ہے اس کا۔ جب تک یہ سرجری نہیں ہوگی، یہ سرطانی زہر بدن کے اندر سے نکالا نہیں جائے گا، یہ مریض خطرے میں ہے،
یہ مر سکتا ہے. تشیع کے ساتھ یہی ہوا. تشیع کے اندر یہ سرطانی غدود پیدا ہو گئے ہیں, عرصے سے ہو چکے ہیں, اور بڑھ کے بڑی رسولیاں بن چکے ہیں. اب ان کے ساتھ مدارا کرنا, ان کے بارے میں کہنا ان کے سرپرستی کی جائے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے, ان کے ساتھ شفقت پدرانہ بتائی جائے, مشرکوں کو جو آپ کے وجود کی نفی کر رہے ہیں, آپ کی تعلیمات کی نفی کر رہے ہیں, اور پھر ادھر تکفیری بیٹھا ہوا ہے یزیدی مفتی اس بہانے کا کہ شیعہ کے پلیٹ فارم سے کفریہ بات ہو تاکہ میں ثبوت بنا کر اس کو کفر کا فتویٰ لگا دوں, اور یہ ان کو پروف اور ثبوت دیتے رہے ہیں. عزیزان, اس وقت مخلص لوگ, سنجیدہ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت سرجری کی ضرورت ہے. اگر یہ سرجری کر کے یہ غدود اٹھا کے باہر پھینک دی جاتی, اگر یہی MI6 ان سے فتنہ کروا کے پھر انہیں اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں, MI6 کے باہر لے جانے سے پہلے اگر آپ اپنے سلسلے سے ان کو باہر پھینک دیتے, آپ کہہ دیتے کہ یہ شیعہ نہیں ہیں, تو بہت سارا فتنہ کنٹرول ہو سکتا تھا, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے. آپ توجہ فرمائیں کہ رہبر معظم نے اس وقت انہی فتنوں کے پیش نظر, جو ان کی نگاہ پورے عالم اسلام پر ہے, پورے عالم اسلام کے حقائق دیکھ کر, جگہ جگہ تشیع کو درپیش خطرات دیکھ کر مسلمانوں کو تو وہ رہنمائی کرتے ہیں. انہوں نے ایک طرف سے فتویٰ دیا کہ سنی مقدسات کی بے حرمتی حرام ہے, اور دوسری طرف سے یہ بھی بتایا کہ برطانوی حکومت نے, MI6 نے ایک شیعہ فرقہ بنایا ہے, شیعہ ورژن بنایا ہے, جن کا کام ایک شیعہ مقدسات کی پائمالی کرنا ہے, شیعہ حدود کی پائمالی, شیعہ عقائد خراب کرنا ہے, اور دوسرا اہل سنت کے مقدسات کی کھلم کھلا توہین کرنا ہے. یہ MI6 کی علامت ہے. جو بھی یہ کام کرے, ایک طرف سے نماز کی توہین کرتا ہو, توحید کا انکار کرتا ہو, اور اہل سنت کے مقدسات کی بے حرمتی کرتا ہو, یقین سے آپ کہہ سکتے ہو, وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ MI6 کا ہے. خوب آپ توجہ کریں کہ رہبر معظم نے جب اتنا کلیئر کر دیا پاکستانی علماء کا کام, بتا دیا ان کو, اندر کی بات بتا دی کہ یہ فتنہ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے, رہبر معظم کا نام لے کر بتائیں, دنیا کو بتائیں, اہل سنت کو بتائیں, حکومت کو بتائیں کہ اس وقت ہماری سپریم اتھارٹی, یہ ذہن میں رہے, تمام مراجع عظام, مراجع نجف و قم و دیگر مقامات پر سب کے سب واجب الاحترام, لائق احترام, اور ان کے مقلدین ان کے پیروکار ہیں. لیکن جو اس وقت پوری دنیا میں سپریم اتھارٹی ہے تشیع کی, سیاسی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی, جو مجتہد ہیں اور ساتھ ہی ولی بھی ہیں, ولی امر بھی ہیں, ان کی طرف سے جب یہ نشاندہی کر دی گئی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا سلسلہ داخل کر دیا گیا ہے, تو پھر ہمیں اب کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. نام لے کر, رہبر معظم کا حوالہ دے کر اپنی قوم کو آگاہ کریں. پاکستان کے علماء کیوں رہبر معظم کا یہ تجزیہ اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کرتے؟ MI6 جو رہبر معظم نے انکشاف کیا ہے نا, یہ تو کسی عام مولوی نے نہیں کیا, سپریم اتھارٹی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شیعوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا گیا ہے. تو آپ پاکستان میں نام لو, حوالہ دو, چونکہ آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی پاور ہے, مذہب کی تشیع کی سپریم اتھارٹی نے یہ کہا ہے, لیکن نہیں نام دیتے, کیونکہ اس میں ولایت فقیہ کا نام آ جاتا ہے, اور ولایت فقیہ کے نام سے کوئی بات جرأت نہیں ہوتی کرنے کی. ولی فقیہ کا نام لے کر کوئی بات کرنے میں کیا جھجک ہے, کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو سہولت ہے ہمارے لیے بہت, ہم اپنے اوپر لے ہی نہیں کہ یہ تو آپ کے مجتہد نے, آپ کے مرجع تقلید نے, آپ کے ولی امر نے یہ بتا دیا کہ شیعوں کے اندر یہ 5th کالم برطانیہ نے ایجاد کر دیا ہے, اور پاکستان میں اس کی باقاعدہ سرپرستی ہو رہی ہے, پاکستان میں اس کی باقاعدہ حمایت ہو رہی ہے.
پاکستان میں اس کو باقاعدہ تقویت دی جا رہی ہے، پاکستان میں اس کو شیلٹر دیا جا رہا ہے،